لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله المولانا العظيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سننے سنانے کو، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اوبیسلی حج کا مہینہ تھا۔ بہت سے حجاج کرام واپس آ چکے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی حجوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی زندگی میں حقیقی ایمانی اسلامی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے اللہ پاک اس حج کو، کہ حجاج کرام جہاں جہاں جائیں عاشقانہ اعمال کر کے چونکہ لوٹ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے عشق کا پرتو اور اس عمل کی نیت نیکی کی برکت سے اللہ کریم پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرمائے۔ حجاج کرام کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی عشق نبوی اور حرمین شریفین کا اللہ ہمیں عشق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ اس سال کا حج پوری امت کے لیے اسلامی اور ایمانی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، آمین یا رب۔ ناظرین، یہ مہینہ حج کے علاوہ اس مہینے کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ 4 جو اشہر حرم ہیں، احترام، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، احترام والے مہینے، اس میں ایک ذی الحجہ بھی ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اسی حج کے موقع پر قرآن کریم کی وہ آخری آیت بھی نازل ہوئی تھی اللہ پاک کی طرف سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن اسی ذی الحجہ کے مہینے میں کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اس کی تعلیمات مکمل، اس کے فرائض مکمل، اس کے پیغامات مکمل۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو ہم نے آپ پر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام ایز اے دین کے میں اس سے راضی ہو گیا، میں اس سے خوش ہو گیا، میں راضی ہوں۔ تو بے شمار خصوصیات اس مہینے کی، اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنی خیر و برکت اللہ پاک نے رکھی ہیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، پوری امت کو اللہ پاک پورا حصہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے ناظرین، بے شک حج کا موسم ختم ہوا، حج کے ارکان ختم ہوئے، لیکن حرمت والا مہینہ اب بھی باقی ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کہ معصیت سے انسان بچے، گناہوں سے بچے۔ اس طریقے سے ہم اس مہینے کی خیر و برکت لوٹ سکتے ہیں اور سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ دعا کا چونکہ پروگرام ہوتا ہے، تو آج جو دعا میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ دعا بڑی مبارک دعا قرآن مجید کی دعا ہے، سورہ آل عمران کی یہ دعا ہے اور آیت نمبر 8 ہے، اور اس دعا کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا سورہ آل عمران سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخش دیا ہے، ہدایت جب تو نے ہمیں دے دی ہے، تو ہدایت دینے کے بعد ہمیں کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمارے دل کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، گمراہی میں مبتلا نہ کرنا، ہدایت نہ چھیننا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، ہمیں رحمت کی نعمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ تو ہیں بہت نوازنے والے، عطا کرنے والے، بخشش کرنے والے۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے۔ ناظرین، اس آیت سے اس کا تعلق سابقہ آیات سے یوں ہے، جن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، ہر آیت
مربوط ہے، اس کی پچھلی آیتوں سے بالکل مربوط ہے اور ربط اس کا ہوتا ہے۔ یہ آیت یوں ہی نہیں ہے کہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ پیش کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اس کا تعلق پچھلی آیات سے۔ سابقہ آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ تعویلات تلاش کرتے رہتے ہیں، بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، کجی تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کی آیات میں تعویلات کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے ناظرین جن کے معانی ذو معنی ہے، کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے جیسے کہ اللہ پاک کا ہاتھ، اب ظاہر ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ پاک کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اب اللہ پاک کا ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ پاک کی کرسی پر میں ایمان لایا، اللہ پاک کے عرش پہ ایمان لایا، اب اس کی عرش کی کیا کیفیت ہے، کرسی کی کیا کیفیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ہم ساری چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں جن کے بارے میں ہم سے مطالبہ ہے ایمان لانے کا۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، والذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، جو ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کجی نکالی جائے اور ٹیڑھا پن نکالا جائے اور اس میں کوئی تعویل کی جائے، اور اس کے پیچھے پڑھ کے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں فرمایا گیا کہ لوگوں کا ایک وہ گروہ ہے، والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، جن کا علم پختہ ہے، جن کے علم کے اندر تسلب ہے، جن کا علم سولڈ ہے، جن کا علم حقیقی ہے، نافع ہے، نفع بخش علم جو لوگ حاصل کیے ہیں۔ راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم کون لوگ ہیں، جن کا علم پختہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو بہت متواضع ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، تکبر نہیں، اپنے علم پر اترانے والے نہیں، اپنے علم پر فخر کرنے والے نہیں، اپنے علم کی مارکیٹنگ کرنے والے نہیں، اپنے علم کا چرچا کرنے والے نہیں، بلکہ جب علم آتا ہے تو علم کی خاصیت یہ ہے کہ صاحب علم کے اندر بڑی کشادگی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، علم کی خاصیت یہ ہے کہ جس سینے میں، جس دل میں علم آتا ہے، اس سینے کو بہت کشادہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ علم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم۔ تو آپ دیکھیں، علم کی خاصیت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کا دل اتنی ہی کشادہ ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ کشادہ، کہ مسجد نبوی میں منافقین بھی آ رہے ہیں، دشمن بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی دشمن کو ٹوکا نہیں، شرمندہ نہیں کیا، کسی منافق کے بارے میں نہیں کہا کہ تم منافق ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں۔ پوری تاریخ میں ایک واقعہ آپ کو نہیں ملے کہ آپ نے کسی کو شرمندہ کیا ہو، بہت کشادہ۔ عتبہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہے، عبداللہ بن ابی بھی ہے، منافقین کا جو رئیس المنافقین تھے، رئیس المنافقین تھا، ان کی بیٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو رہا ہے، آپ اپنا یہ جبہ مبارک، اپنا کپڑا عنایت فرما دیں۔ آپ نے دے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا لعاب مبارک میرے ابا کے منہ میں ڈال دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ نماز جنازہ تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پڑھانے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو منافق ہے، اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ آپ 100 مرتبہ 70 مرتبہ بھی آپ بخشش کی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 سے زیادہ میرے استغفار کرنے سے، بخشش کی دعا کرنے سے اس کی بخشش ہو جاتی اگر تو میں ضرور کرتا، میں ضرور کروں۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر کشادہ، کس قدر کشادہ دل کے مالک تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دانستہ طور پہ نعوذ باللہ احانت کے لیے پیشاب کر دی۔ صحابہ کرام دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، اسے روکنا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے پیشاب کر لینے دو، پیشاب نہ روکو، پیشاب روکنے سے بیماری ہو سکتی ہے، اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ پھر جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے فرمایا کہ اب وہاں پانی ڈال دو، اسے صاف کر دو۔ پھر آپ نے اس کو بلا کے بڑے پیار سے سمجھایا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد ذکر کی جگہ ہے، مسجد تلاوت کی جگہ، یہاں پیشاب نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ
ایسا اگر اسلوب ہو دعوت کا تو کیوں نہ ایسی دعوت پر پیار آ جائے۔ کبھی امیجن کریں کہ ہم لوگ کس طریقے سے دعوت دیتے ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی غلطی کر دے، کوئی بچہ کوئی اللہ اکبر کوئی آواز نکال دے، یا کوئی بھائی ہمارا کسی بچے کو لے کر اگر مسجد میں آ جائے تو اللہ معاف کرے کیا کچھ مسجد میں ہوتا ہماری ہیں، شور شرابہ، ہر آدمی ڈانٹنے پر تل آتا ہے۔ ہاں ضروری بات، یہ اچھی بات ہے، ہر چیز کا نظام سسٹم ہونا چاہیے۔ والدین کو اگر بچے مسجد میں لے جا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن اگر ایک بچہ ہے، اس نے شور کر دیا، اس نے تھوڑی سی شرارت کر لی، تو اللہ اکبر اس کو آپ بچہ کنسیڈر کریں، اس کو آپ بچہ سمجھیں، اسے معاف کر دیں، اسے آپ حوصلہ افزائی کریں کہ ایٹ لیسٹ مسجد میں تو آیا ہے، مسجد میں آیا، مسجد سے ایسا میسج لے کر نہ جائے کہ کہے کہ جی نہیں اب میں مسجد نہیں جاتا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو راسخون فی العلم ہیں، والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں راسخ، جن کا علم پختہ، حقیقی علم، علم نافع جن کے پاس، علم نافع جن کے پاس۔ تو ان کی علامت بتائی حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بہت متواضع، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اللہ پاک کے اوامر کی بجاوری کرنے والے، اطاعت شعار لوگ، گمراہی سے بچنے والے لوگ، یہ علم کی نشانی ہے۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ عالم کون ہے، علماء کی نشانی کیا ہے، کیا فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ پاک سے تو ڈرنے والے یہ علماء ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کی نشانی، خاصیت یہ ہے کہ صاحب علم کے اندر تقویٰ ہو، خدا خوفی ہو، خدا ترسی ہو، خدا کا خوف ہو اس کے دل میں۔ اور اگر کوئی شخص صاحب علم اپنے آپ کو کہتا ہے یا کہلواتا ہے لیکن خدا خوفی سے وہ عاری اور خالی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ صاحب علم نہیں۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت، وہ علم جو اللہ تک نہ پہنچا دے، جو ہدایت کا موجب ذریعہ نہ بن جائے، جس علم کے ذریعے انسان کو ہدایت نہ نصیب ہو جائے، ہدایت یافتہ وہ نہ ہو جائے، اللہ تک نہ پہنچے، اللہ پاک کو نہ پالے، تو علم نہیں، وہ تو سراپا جہالت ہے۔ تو اللہ پاک نے راسخون فی العلم کا تذکرہ کیا ہے کہ راسخون فی العلم کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان راسخین فی العلم کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، صرف اپنے علم پر ناز نہیں، بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ دعا گو رہتے ہیں، دست بستہ دعا گو رہتے ہیں، اور یوں دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہدایت عطا فرما دی ہے، ہدایت سے سرفراز فرما دیا ہے میرے اللہ میرے مولا، تو اب کیا کیجیے، لا تزغ قلوبنا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ میرے دل کے اندر دل کی کجی کیا ہے ناظرین؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہدایت ہو یا گمراہی، دونوں چیزوں کا جو ہے ہیڈ کوارٹر ہی دل ہے۔ گمراہی جب آتی ہے تو پہلے انسان کا دل گمراہ ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، دل کج ہوتا ہے، کج روی میں مبتلا ہوتا ہے، دل کے اندر پہلے گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا، اسی طرح گمراہی کا سرچشمہ دل ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے اللہ اے قلبوں کے الٹنے پلٹنے والے، کہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا، دل کے اندر بھی الٹ پلٹ ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل دل الٹتا پلٹتا ہے، بلکہ دل، انسان کا دل اللہ پاک کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ پاک کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ تو اللہ پاک جب چاہتے ہیں کسی دل کو ہدایت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کسی دل کو کج روی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں انسان کی اپنی خواہش، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل ول عطا فرمایا ہے اس حوالے سے کہ ہم کیا سوچیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کھائیں، ہم کیا پئیں، ہم کس قسم کی بات کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں بے اختیار اس حوالے سے بے اختیار نہیں بنایا، تو ہدایت والے اعمال ہم اس کے مکلف ہیں۔ تو اس دعا کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب دیا کہ بالکل دل الٹتا پلٹتا رہتا، اور آپ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک. پھر اس دعا پڑھ کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے میرے پروردگار. میں نے بارہا ناظرین عرض کیا ہے کہ جب دعا کے شروع میں ربنا یا ربی ہم کہتے ہیں تو گویا اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک کی اس صفت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جسے ہم ربوبیت والی صفت کہتے ہیں. رب ہونا اللہ پاک کی ایک بڑی صفت ہے، رب کا ہونا، صفت ربوبیت. اس لیے کوئی مخلوق رب نہیں ہو سکتی. اس لیے جب ہم نام رکھتے ہیں کسی کا تو عبد الرب تو رکھ سکتے ہیں، رب نہیں رکھ سکتے کسی کا نام، چونکہ ربوبیت اللہ پاک کی صفت ہے. تو اللہ پاک کی صفت ربوبیت کا بندہ پہلے اقرار کرتا ہے کہ میرے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہماری پرورش کرنے والے ہیں. میری پیدائش سے لے کے موت تک، بلکہ پیدائش سے پہلے رحم مادر کے اندر بھی آپ نے ہمیں، اللہ اکبر، ہماری پرورش آپ نے کی، ہمیں آپ نے فوڈ پہنچایا، ماں کی بلڈ ہم نے غذا کی شکل میں کھائے 9 مہینے. یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ ناظرین میں سوچ رہا تھا کہ اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے جس نے ریکارڈ توڑ دیا پوری تاریخ کا، اور عالمی طور پہ موسم چینج ہو رہا ہے. یعنی عالمی طور پہ ساری چیزیں نا الٹ پلٹ ہو رہی ہیں. اب دیکھیں یہ ہماری سائنس میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سائنس کا کیا کام ہے. سائنس آپ کو بتا دیتی ہے، ماہر موسمیات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنی ڈگری درجہ حرارت اتنا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اور شدید گرمی ہوگی. درجہ حرارت آپ دیکھیں 40 سے بھی کراس کر گیا. شاید کسی نے ایسی گرمی آج سے پہلے نہ دیکھی ہو لنڈن کے اندر، UK کے اندر. اتنی شدید گرمی لنڈن کے اندر کہ لوگ بدحال ہیں بیچارے. خاص کر کے وہ لوگ بیچارے جو یہاں بچے بون ہیں، جو عادی ہیں سردیوں میں رہنے کے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آسانی کا راہ. آج ماشاءاللہ کچھ راحت ہے کل کے مقابلے میں، کل پرسوں کے مقابلے میں. تو میں یہ سوچ رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ بیچاری سائنس کیا کہتی ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتا دے گی کہ ایسے ہوا. سائنس یہ نہیں بتائے گی کہ کیوں ہوا. کسی کا انتقال ہو سائنس بتاتی ہے، میڈیکل سائنس آپ کو بتائے گا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. کیسے ہوا یہ بھی بتا دے گا کہ بلڈ کا سرکولیشن یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. لیکن کیوں ہوا؟ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، دوسروں کو کیوں نہیں ہوا، اس کو کیوں ہوا؟ یہ سائنس کیوں کا سوال، کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ انسان کا کمزور ہونا، انسان کی عاجزی کا یہ حال ہے کہ انسان جتنی چاہے ترقی کر لے وہ کیسے تو بتا سکتا ہے، کیسے کا جواب تو ہے، کیوں کا جواب نہیں ہے. ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کے یہ بتائیں کہ گرمی کیسے آ گئی ہے، یہ بتا سکتے ہیں، لیکن کیوں گرمی ہے، کیوں درجہ حرارت یہاں تک، کیوں کا جواب نہیں. وہ طاقت جس کے پاس کیوں کا جواب ہے، وہ ذات جس کے پاس ساری کی ساری قدرت اختیارات حاصل ہے، تنہا اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. تو اس دعا کے اندر یہ بتایا گیا کہ دیکھو ہدایت کیا چیز ہے. آپ غور کریں کہ یہ اللہ پاک نے اس دعا کو نقل کیا ہے. کیوں نقل کیا ہے؟ اللہ پاک کیوں نقل کرتے ہیں دعاؤں کا، کیوں تذکرہ فرماتے ہیں؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے بندو تم بھی یوں دعا کیا کرو. تو آپ میں سے جو بھی میری بات سن رہا ہے آج یہ دعا سن رہا ہے، آپ اس کو دعا کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. اسکرین پر دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. میرے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، ہدایت دے دی ہے، تو میرے اللہ میرے دل کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، میرے دل کو گمراہی میں مبتلا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. میرے اللہ انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، آپ بہت زیادہ نوازنے والے. ناظرین سوچ رہا ہوں میں کہ ایک تو یہ دعا ہی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن آج کے دور میں کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اسپیشلی ہماری نیو جنریشن، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، اسکول جانے والے بچے، کالجز جانے والی بچیاں، یونیز جانے والی بچیاں اور بچے، بڑی اس دعا کی اہمیت آج کے سیناریو میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اہمیت 100 گنا اس دعا کی بڑھ جاتی ہے. آج جس انداز سے ضیق کا ایک ماحول بنا ہوا ہے،
جس کو بھی بات کرنے آ رہا ہے، بات کرنے کا سلیقہ وہ جان گیا، سب سے پہلا کام اس کا ہوتا ہے اسلام پر اعتراض، اسلامی شاعر کا پر نعوذ باللہ اس کا مذاق، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی قربانی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پردے کا مذاق، کوئی حجاب کا مذاق، غیر نہیں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ خواتین بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں قرآن میں نہیں ہے جی، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں، اللہ کا سے اتنی بے خوف نڈر ہو کے ان کو معلوم ہے پوری ساری آیتیں موجود، سورہ نور کے اندر آیتیں موجود، لیکن ہم اتنے بے باک ہو گئے۔ ظلم بالا ظلم یہ ہے ناظرین کہ ہم ایسی بات کرتے ہوئے ہمیں آج ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں خوف نہیں آتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ پاک کا، ہمارے چہرے مسخ نہ کر دیا جائیں، آسمان سے پتھر نہ گر جائے، زمین نہ پھٹ پڑے، اللہ کا خوف نکل گیا ہمارے دلوں سے۔ بے باکی اور بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ ہم قرآن تک کو نہیں چھوڑتے، حدیث تک کو نہیں چھوڑتے، صحابہ تک کو نہیں چھوڑتے، اہل بیت تک کو نہیں چھوڑتے، بزرگان دین کو نہیں چھوڑتے۔ عام آدمی تو چھوڑیں، عام علماء تو چھوڑیں، آج کے ہم اپنے پچھلوں کو نہیں چھوڑتے، امام شافعی کو نہیں چھوڑتے، امام مالک کو نہیں چھوڑتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں چھوڑتے، امام شافعی کو نہیں چھوڑتے، امام احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑتے، امام ابن تیمیہ کو نہیں چھوڑتے، امام ابن قیم کو نہیں چھوڑتے، امام ابن جوزی کو نہیں چھوڑتے۔ اس قدر بے ادبی کا میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر سب سے بڑا خطرناک وائرس، کورونا سے بھی زیادہ وائرس اس وقت بے ادبی کا وائرس چلا ہوا۔ اتنی بے ادبی، ماں باپ کی بے ادبی، بھائی بہنوں کی بے ادبی، مسجد کے امام کی بے ادبی، علماء کی بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی، صحابہ کی بے ادبی، انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی، اور معاذ اللہ بسا اوقات اللہ پاک کی بھی بے ادبی ہم کر دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ یہ کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ کرونا سے کیا ہوگا؟ زیادہ جان چلی جائے گی نا۔ کتنی زندگی ہماری اور آپ کی ہے، کتنی رہ گئی ہے؟ لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص بے ادبی کر کے گمراہ ہوتا ہے تو ڈر ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ ایمان سے محرومی ناظرین اور گمراہی میں مبتلا ہونا، ارتداد کا راستہ اس پر چلنا، یقین جانے کہ وہ راستہ بہت خطرناک، بہت بھیانک ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں آخرت نہ خراب ہو جائے، کیونکہ جس کی آخرت خراب ہوئی وہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے ایسی چیزوں سے۔ تو بہرحال اس دعا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہدایت ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی ناظرین کہ کوئی شخص ہدایت سے بے نیاز نہیں۔ ہدایت ایسی نعمت ہے، آپ دیکھیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سب سے جو عظیم دعا آپ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ پاک کی ثنا، حمد، تعریف، اس کے بعد بندے کو اس کا اسٹیٹس بتایا گیا ہے کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تم بندے ہو۔ چاہے دنیا میں جتنی بڑی شخصیت تمہاری کیوں نہ ہو، لیکن ہو تم بندے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی بندے ہیں، عرش کے اٹھانے والے حملۃ العرش فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی بندے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ بھی اللہ پاک کے بندے، شریک نہیں، سہیم نہیں، ند نہیں، کوئی اختیار نہیں، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء علیہ السلام۔ تو ہما شما ہماری کیا اوقات؟ چھوٹی منہ بڑی بات، ہماری اور آپ کی کیا اوقات؟ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، جب یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں تو میں اور آپ، ہماری کیا اوقات؟ تو بتلایا جا رہا ہے کہ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے ناظرین کہ ہدایت کہ ہم ہر آن ہر لحظہ ہم محتاج ہیں ہدایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والا کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، وہ صحابی ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی۔ آپ بھی جب نماز پڑھتے تو کیا پڑھتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ ایسی دعا ہے ناظرین کہ ہر رکعت میں آپ نے پڑھنی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، نماز میں واجب ہے۔ دوسری صورتوں میں آپ کو آپشن ہے کہ آپ والناس سے لے کے الف لام سے لے کے والناس تک جہاں سے چاہیں آپ پڑھ دیں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں آپ کو آپشن نہیں ہے کہ آپ چلیں سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، چلیں آپ سورۃ الفلق پڑھ دیں، آپ سورۃ الناس پڑھ دیں، آپ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ نہیں، آپ نے سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں سورہ فاتحہ اتنی ضروری ہے؟
تو مختصر سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اسی موضوع کو کیری آن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں اب تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل اس دعا کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا سورہ آل عمران جو کہ 3rd سورہ ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 8 ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ پاک نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ دعا کون لوگ دعا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ، ان لوگوں کی دعائیں ہیں جن کا علم راسخ ہے، سالڈ علم ہے، پختہ علم ہے، نافع علم ہے۔ ان کی پہچان بھی بتلائی ہے علماء نے کہ جو عاجزی کرنے والے، تواضع رکھنے والے، ہمدردی کرنے والے، اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ تو فرمایا کہ راسخون جو علم ہے وہ صرف اپنے علم پر ناز نہیں کرتے، اپنے علم پر صرف بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ علم تو نے مجھے عطا فرمایا، لیکن اگر تو نہ چاہے تو علم کے باوجود مجھے گمراہ کر دے۔ شیطان کتنا بڑا عالم تھا، شیطان کے پاس کتنا بڑا علم تھا۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو علم والے لوگ، دیکھیں صحابہ کرام سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ اللہ پاک کو سمجھنے والا، اللہ پاک کے مزاج کو سمجھنے والا، قرآن مجید کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری عقیدہ کہ پوری کی پوری صحابہ کرام کی جماعت اللہ ہدایت یافتہ عادل ہے، اللہ پاک کی طرف سے انہیں سرٹیفکیٹ ملا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو، اللہ پاک سے راضی۔ تو ناظرین، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک ہمیں دعا سنا رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ہوتے ہیں راسخ فی العلم، وہ یوں دعا کرتے ہیں، علم کے باوجود وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے۔ جی مولانا صاحب، مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کچھ وظیفہ دے سکتے ہیں؟ کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی ہو، کاروبار کے لیے، بچوں کے رشتے کے لیے بھی کوئی وظیفہ یا کوئی دعا؟ ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا، اپنے کاروبار اور رشتے کے لیے دعا، دیکھیں سب سے بڑی جو دعا ہے نا، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز نہ چھوٹے کسی کی، چونکہ نماز کے ذریعے دیکھیں دنیا میں اکثر سوچتا ہوں کہ دنیا میں ہم لوگ کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہمیشہ کہتے ہیں اٹ از لاجیکل، اٹ از illogical، اٹ ڈزنٹ میک سینس، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ لیکن ہم جب دین کے معاملے میں آتے ہیں تو واللہ عالم کیوں یہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے نا، اپنا کام نکالنا ہو یا اپنا کام کروانا ہو، تو بندہ پتہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اسے فرینڈشپ بناتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا طریقہ ہے، پوری دنیا کا طریقہ، اس میں مشرقی مغربی شمال جنوب نہیں، اس ساری دنیا کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہیں، کوئی فیور لینا چاہیں تو آپ اسے اپنا دوست بناتے ہیں، آپ اس سے فرینڈشپ کرتے ہیں، کوئی گفٹ کا لین دین کرتے ہیں، کچھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی یاری دوستی کرتے ہیں، پھر جا کے اس سے کوئی مطالبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب سڈنلی کوئی کسی کے پاس اجنبی کے پاس جائے، اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے 5000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دو گے؟ تو ظاہر ہے کہ اگلا بندہ یہی کہے گا کہ شاید اس بندے کا دماغ کام نہیں کرتا۔ بھائی کوئی کہے گا میں آپ کو جانتا تھا کہ نہیں ہوں، میں آپ کو پہچانتا تھا کہ نہیں ہوں، میں کیسے آپ پر بھروسہ کروں؟ دنیا میں بھی طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ادب ہمیں سکھایا قرآن کے اندر۔ دیکھیں آپ جب قرآن کی پہلی وہ سورت پڑھتے ہیں نا، سورت الفاتحہ، پہلے اللہ پاک کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ پاک کی تعریف توصیف، یہ کہ اللہ ساری تعریف آپ کے لیے، جتنی تعریفوں کے قسمیں آپ کے لیے، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں۔ اس کے بعد بندہ اپنا اعتراف کرتا ہے کہ میں کیا ہوں میرے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں بندہ ہوں۔ اس کے بعد بندہ اللہ پاک سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرما۔ تو میں اکثر و بیشتر
دعائیں بہت اچھی چیز ہیں، وظیفہ بھی پڑھیں، آپ دعا بھی پڑھیں، دعا مانگیں، لیکن نماز بھی ایک دعا ہے۔ نماز پوری کی پوری جو ایک دعا ہے، نماز کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ساری دعائیں نماز کے اندر۔ تو نماز کی پابندی، اور نماز بھی ہم نے شاندار بنا کے نماز پڑھنی، شاندار بنا کے نماز پڑھنی۔ اور نماز کا نہ پڑھنا اصل میں ناظرین مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رسم جو روایات چلی آ رہی ہیں، جو رسم چلی آ رہی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بدلنا۔ رسم یہ چلی آ رہی ہے کہ نماز کی ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں معاشرے میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی یعنی ہم بہت زیادہ بودر نہیں کرتے۔ نماز کے نہ پڑھنے پر بچے اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو والدین کو کوئی بہت زیادہ غم اس کا، جیسے جاب نہ ہو، رشتے نہ لگے، ہم کتنے پینک، کتنے فکر مند رہتے ہیں، کتنے ہم سیریس رہتے ہیں۔ یا اللہ عمر نکلی جا رہی ہے، میں کیا کروں، بچی کی عمر 30 ہو گئی، بچی کی عمر 35 ہو گئی، اب کیا ہوگا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، آدمی بہت متفکر رہتا ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ لیکن المیہ دیکھیں کہ گھر میں 10 کے 10 فیملی ممبرز نماز نہ پڑھتے ہوں، ہمارے سر پر جوئیں تک نہیں رینگتی، الا ماشاء اللہ، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مائیں اس کا شکوہ تو کرتی ہیں کہ مولانا صاحب کچھ بتائیے، بچوں کے پاس جاب نہیں ہے۔ عام حالت بتا رہا ہوں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، اچھے والدین میں، لیکن زیادہ تر وہ صورتحال یہ ہے کہ جتنی فکر ہمیں جاب کے نہ ہونے پر ہوتی ہے، کاروبار کے نہ ہونے پر ہوتی ہے، رشتے کے نہ آنے پر ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں ایسا ہی غم نماز کا لگ جائے، ایسا غم کہ یا اللہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میری بچی نماز نہیں پڑھتی، میری بچی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، میرا بچہ جو ہے اللہ اکبر نماز کا پابند نہیں ہے، میرا بچہ فجر میں نہیں اٹھتا، میرا بچہ عشاء میں نہیں جاتا، میرا بچہ مسجد نہیں جاتا۔ اللہ کرے کہ یہ غم کھا جائے، ہمیں آخرت کا غم کو غم بنا لے، اللہ ہمیں آخرت کا غم عطا فرمائے۔ تو میرے بہن، ایک تو نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جتنے دیکھیں وظائف نا، یہ سب کنڈیشنل ہیں، میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ نماز کے ساتھ نماز کوئی شخص نہیں پڑھتا، جتنے چاہے وظیفے کر لے، وظیفہ پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا، وظیفہ پڑھنے کا اس کو ضرور اللہ پاک کا نام لینے کا ثواب ضرور ملے گا، ذکر کا اجر ضرور ملے گا، برکت ضرور ملے گی، نورانیت ضرور ملے گی، روحانیت ضرور ملے گی، لیکن مقصد نہیں حل ہوگا جب تک اللہ پاک کو آپ راضی نہ کریں۔ آج دیکھیں نا، پوری دنیا میں یہ ہو رہا نا، دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور اللہ اکبر صدقے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، کسی نہ کسی درجے میں حج کر کے بہت سے لوگ آئے ہیں، عمرے بھی ہے، لیکن دعائیں ہماری نہیں جا رہی۔ ہم اس کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ پاک کہیں ہم اس سے ناراض تو نہیں، اللہ پاک کیسے راضی ہوتے ہیں معلوم کریں۔ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ اس دور میں، جس دور سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے، بہت خطرناک دور ہے۔ قدم قدم پہ ایمان کے لٹیرے آپ کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، آپ کو اندازہ میں نہیں ہو رہا۔ قدم قدم پہ آپ کو مشکوک کر دیا جا رہا ہے دین سے، اسلام سے، دین کی باتوں سے۔ ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان کنفیوز ہو گئے ہیں اور سوال بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو ایک تو نماز کی پابندی کریں، دوسرے نماز کے بعد کسی ایک وقت متعین کر لیں، اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ اللہ پاک کے 4 صفات، اس کو پڑھیں 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پھر دعا کریں، ایک وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ کم از کم پورے دن میں ایک مرتبہ کوئی وقت متعین کر لیں، مشکل سے 10 منٹ لگے گا آپ کو، یا میکسیمم 15 منٹ میں کرتا۔ آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میرے بہن، اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے، اللہ پاک ہمیں بھی ٹھیک رکھے۔ آمین 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 آمین۔ اچھا مولانا صاحب، میرا یہ ہے کہ میں صدقہ دیتی ہوں روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے نا، تو پھر میں وہ جو جب جمع ہوتے ہیں تو میں پھر پاکستان دلا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہیلو جی جی آپ کو آ رہی بات نہیں؟ جی جی، کیا فرمایا؟ آپ صدقہ جمع کرتی ہیں؟ ہاں جی، میں روزانہ نا تھوڑے تھوڑے پیسے صدقہ دیتی ہوں،
تو جب وہ ذرا جمع ہو جاتی ہے پھر میں پاکستان کسی کو دلا دیتی ہوں. تو جو میرے پاس پڑے ہوتے ہیں وہ صدقے کے وہ اس کو میں پھر دوبارہ نا وہ ایسے ہی پھر صدقہ ڈال دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. یعنی صدقہ پیسے کی شکل میں؟ میں پیسے جمع ہوتے ہیں نا صدقے کے تھوڑے سے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. بالکل میں بالکل پاکستان بھیج دیتی ہوں. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور جو میرے پاس پڑے ہوتے ہیں میں پاکستان دلا دی. جو میرے پاس پڑے ہوتے ہیں ان میں سے پھر میں اگر میں صدقے کے نکالتی ہوں تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ پاکستان بھیجیں، کہیں بھی بھیجیں، اور زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں ہمارے صدقے کے جو ہمارے رشتہ دار میں اگر کوئی مستحق ہے نا صدقے کا تو ان کا ڈبل حق ہے اور ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا میری بہن، ایک اور آپ کو صدقہ دینے کا ثواب ملے گا. ڈبل ثواب ہے. اگر کوئی رشتہ داروں میں ہمارے والدہ کی طرف کے لوگ ہوں، والد کی طرف کے لوگ ہوں تو ان کا زیادہ حق ہے ہم پر رشتہ داروں کا. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. جو میری بہن میں عرض کر رہا تھا 100 مرتبہ، اب یہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، کون ایسا شخص ہوگا جس کے ساتھ پریشانیوں کا سلسلہ نہ ہو، مشکلات کا نہ ہو؟ آپ میں سے جتنے لوگ مجھے یہ سن رہے ہیں میری بات ابھی اس وقت، تو آپ سب کے لیے یہ مشورہ ہے، میرا ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جس بھی پریشانی کی نیت سے آپ پڑھیں گے، لیکن نماز شرط اول ہے. بار بار میں عرض کر رہا ہوں، نماز شرط اول ہے. نماز کی پابندی، اور نماز کو ہم نے خوبصورت بنا کے نماز پڑھنی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ نماز کے حوالے سے میں عرض کرتا آپ کے سامنے کہ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا جو سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. علماء نے لکھا ہے کہ جو اخلاق ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اخلاق اچھے ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے رکھا ہے. آپ جیسا اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اخلاق کسی کہتے ہیں؟ اخلاق ناظرین خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں باطنی صفت کو، روح کی صفت کو خلق کہتے ہیں، باطنی صفت کو، اس کی جمع اخلاق. ہمارے یہاں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی بڑے ہم نے محدود کر دیے. ہم اخلاق سمجھتے ہیں کہ بس مسکرا کے کسی سے مل لینا. ہم کہتے ہیں بہت اخلاق مند بندہ ہے جی، بہت اخلاق مند. کیا ہوا جی؟ وہ بہت ہنستا ہے ماشاءاللہ، بہت مسکراتا، ہمیشہ مسکراتا رہتا، بہت با اخلاق. یقیناً مسکرانا اور ہنسنا بھی اخلاق کی ایک قسم ہے، ایک خلق ہے، لیکن سارا کا سارا اخلاق ہنسنے اور مسکرانے میں بند نہیں ہے. اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نا ہارم لیس ہو جائے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے سب سے بڑا اخلاق. آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے رویے سے، نہ آپ کی برتاؤ سے، نہ آپ کے بیہیویئر سے، نہ آپ کی کسی بول سے، نہ آپ کی کسی ایکٹنگ سے، نہ آپ کے کسی ایکشن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی جانور کو بھی نہیں، کسی چیٹی کو بھی نہیں، اینٹ کو بھی نہیں. انسان تو بہت اونچی چیز ہے، انسان تو بہت مکرم محترم مخلوق ہے اللہ کے. کسی جانور کو بھی نہیں، کسی پرندے کو بھی نہیں، کسی کیٹ کو بھی نہیں. جب آپ ایسے بن جائیں گے نا، تب واقعی آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ واقعی بہت اخلاق مند ہیں، بہت اخلاق مند. کسی کو ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم باہر والوں سے ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں، گھر والے بتائیں گے، بیوی بتائے گی آپ کتنے اخلاق مند. یا ہماری خواتین باہر تو بہت اچھی ہوتی ہیں اپنی سہیلیوں سے، شوہر بتائے گا کیسی اخلاق مند. گھر والے بتائیں گے نا، والدہ بتائیں گی، والد بتائیں گے. ہمارا حال یہ ہے کہ باہر والوں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر تو ہم بالکل فرشتہ جہاں سے جبرائیل بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے بڑا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا. گھر کا حال یہ ہے کہ مظالم ڈھا رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی زمین لے لی، کسی کی جائیداد پہ قبضہ، کسی کا قرضہ لے کے واپس نہیں، کسی کی غیبت، کسی کی ہر وقت دل آزاری کی بازار گرم ہوتی ہے ہمارے یہاں. اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے ہم تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اور باہر والوں سے مسکرا کے ملتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بااخلاق. قربان جائیے اسلام کی حقیقت پسندی پر، حقائق پر مشتمل تعلیمات. فرمایا کہ اصل اخلاق مند کون ہے؟ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اصل اللہ کا ولی کون ہے؟ لا یؤذون الضر، جو کسی پرندے کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ المومن من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مومن تو وہ ہے
بہت سے لوگوں کو تم مومن کہتے ہو، سمجھتے ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں بتاؤں کامل مومن کون ہے، کامل مومنہ کون ہے، کامل ایمان والی خاتون کون ہے، کامل ایمان والا بندہ مرد کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ ہے کامل ایمان، یہ ہے اخلاق۔ لہذا اگر کسی کو اپنے بارے میں یہ اندازہ لگانا ہو، اپنا جائزہ لینا ہو کہ وہ کتنا اخلاق مند ہے، تو اپنا جائزہ بہت آسانی سے لگا سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو وہ ستاتا ہے روزانہ، کتنے لوگوں کی غیبت، کتنے لوگوں کا دل دکھاتا ہے، دل آزاری کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، عبادات پر ماشاءاللہ زور بہت ہے، نماز پڑھنے، نوافل بہت، تسبیحات بہت، لیکن حقوق العباد، دل آزاری، کوئی لمحہ یعنی کسی کی کلاس لینے کا کوئی موقع ہم جانے نہیں دیتے۔ ہم امپلائر ہوں، ہم امپلائیز ہوں، ہمارے کولیگ ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، سب ہم سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ جان بخشے، یا اللہ جان بخشی، یا اللہ جان بخش دے۔ اور ہمارے اکابرین کیسے تھے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں پڑھ رہا تھا، ان کی پڑوسی نے ایک مرتبہ اس کو گھر بیچنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے اپنے مکان کو سیل پہ لگایا، اور سیل پہ جو پرائس انہوں نے لگائی تو ڈبل لگائی۔ مارکیٹ میں جب اس کا مکان آیا، لوگوں نے کہا بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس مکان کی قیمت تو 2000 ہے، اس زمانے میں اشرفی کا دور تھا، تم نے 4000 کیوں لگایا؟ تو اس نے اللہ اکبر لینڈ لارڈ میں بڑا معصومانہ جواب دیا۔ اس نے کہا جی یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میں اتنا بے وقوف الو تو نہیں ہوں نا، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس مکان کی جو قیمت ہے نا، اس کی جو مارکیٹ میں جو ویلیویشن ہے 2000 ہے، لیکن 4000 میں نے اس لیے رکھا ہے، 2000 مکان کی قیمت اور 2000 حسن بصری کے پڑوس کی قیمت، کہ تمہیں ایسا پڑوسی کہاں ملے گا حسن بصری جیسا، تمہیں ایسا پڑوسی کہاں ملے گا۔ ادھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، وہ گئے کہ بھائی تو مجھے چھوڑ کے کیوں جا، اور بندہ بھی کون تھا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی تھا، یہودی۔ آج اس قسم کے نام آتے ہیں تو ہم فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی میں تو جنتی وہ جہنم، فوراً فیصلہ ججمنٹل، ہم جج بن جاتے ہیں، فوراً فیصلہ صادر کر دیتے ہیں اپنے آپ کہ میں جنتی وہ جہنم۔ اب تو اللہ معاف کرے مذہب تو چھوڑیں، اب تو مسلک کا مسئلہ ہو گیا ہے، کسی کو بھی اپنے مسلک سے الگ دیکھا، میرے طرز کے مطابق وہ محرم نہ بنائے، ربیع الاول نہ منائے، میرے طریقے کے مطابق اس نے اگر قرآن خوانی نہیں کی، میرے طریقے کے مطابق اس نے فلاں کام نہیں کیا، فوراً اس کو جہنم میں ہم ڈالنے کی کوشش کریں، فوراً جہنمی ہونے کا فتویٰ، گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ، بے دین بددین ہونے کا فتویٰ صادر فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ فتوے کے ہمارے پاس فتوے کی پوری مشین ہے ہول سیلر میں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے کہ اس قسم کے رویے سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اس رویے نے بڑا نقصان کیا ہے، پوری امت کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، پوری امت کو تتر بتر کر دیا ہے، پوری امت کی طاقت کو، انرجی کو ضائع کیا ہے اس نعوذ باللہ اس عقیدے نے، اس رویے نے ہمارے۔ کم از کم اب تو ہم باز آ جائیں، اب تو باز آ جائیں، ہم دیکھیں ہم کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت، باہم دست و گرے باہم ہے، پوری دنیا میں ہم پریشان حال ہیں، پورا عالم اسلام پریشان حال ہے۔ تو اللہ کا واسطہ دیکھیں، بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے، کوئی ایسا پیغام ہم لیں اور پیغام ہم دیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی ہم اس کی کے لیے بھی ہم دعا کریں، درخواست کریں۔ اسلام دین فطرت ہے ناظرین۔ تو بہرحال ایک تو نماز کی پابندی، اور 100 مرتبہ میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ اخلاص ہر شخص آج سے تہیہ کر لیں، اور اس 100 مرتبہ پڑھنے کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں، یا 50 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 50 مرتبہ شام میں پڑھ لیں۔ آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح آپ رکھ لیں مصلی پہ، جس نماز کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے، بجائے اس کے کہ مسجد کے باہر آدھا گھنٹے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کارنر پہ کھڑے ہو کے، بجائے اس کے کہ ہم فون پہ لگے ہوئے ہیں، غیر ضروری باتیں ہو رہی ہیں، 10 منٹ آپ کا چاہیے، اور پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ اللہ پاک سے دعا کریں۔ اللہ پاک بہت کریم۔ تو بہت شکریہ میری بہن آپ کے سوال کا، اور اس کے بعد آپ نے صدقے کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ صدقہ جمع کرتی رہتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہر مہینہ ایسا کوئی سلسلہ ہو، کوئی ایسا ڈبہ رکھیں، کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں ہم خود بھی صدقہ دیں، اور کوشش کریں بچوں سے بھی بچپن سے صدقہ دلوانے کی کوئی عادت ڈلوائیں ان کو۔ یہ عادتیں جو ہیں نا ایسی ہیں جو بڑھاپے تک رہتی ہیں، بچپن کی عادتیں 55 تک جاتی ہیں ناظرین، بلکہ موت تک جاتی ہیں، جیسی بھی اچھی بری عادت پڑ جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ چھوٹے سے تھے، والد صاحب جب مسجد لے جاتے تو ہمارے ہاتھوں میں 2 روپے 1 روپے دیتے تھے کہ مسجد میں ڈالو اپنے ہاتھوں سے، جتنے بچے ہم لوگ ہوتے تھے۔
تو وہ باتیں نہیں بھولتی ہیں. تو بچوں کے ہاتھ میں آپ جمعے میں جاتے ہیں, ابھی دیکھیں چھٹیاں ہونے والی ہیں, کتنا اچھا ہوتا کہ ابھی سے آپ کوئی پلاننگ کر لیتے کہ 6 ہفتے کی 7 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی, ان چھٹیوں کو ہم نے کیسے گزارنا. کتنا اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جو بیچارے پورے سال اسکول میں ہوتے ہیں, جہاں اسلامک کوئی سلیبس نہیں ہے, کوئی ٹاپک نہیں ہوتا, کوئی مضمون نہیں پڑھایا جاتا قرآن حدیث سیرت کے حوالے سے, فقہ کے حوالے سے. کتنا اچھا ہوتا, کاش کہ ایسا ہو, کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ آپ ان 6 ہفتوں میں اپنے بچوں کو کہیں ایسی جگہ لے کے جائیں جہاں بچوں کو آپ تفسیر پڑھائیں, جہاں بچوں کو آپ قرآن کی تجوید پڑھوائیں. اپنی لوکل مسجد والوں سے آپ ریکویسٹ کریں, جو بھی آپ کی مسجد ہو, کہ آپ مسجد میں 6 ہفتے کا کوئی کورس لانچ کریں جس میں وہ بچے جو پورے سال بیچارے دین سے دور ہیں انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو, انہیں قرآن پڑھایا جائے, انہیں حدیث, انہیں عقیدہ سکھایا جائے, توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, ختم نبوت کیا ہے. باطل بہت سے فرقے والے ہمارے بچوں کو اللہ اکبر کڈنیپ کر لیتے ہیں, ہائی جیک کر لیتے ہیں, ان کی عقیدوں کو خراب کر دیتے ہیں. ان کو عقیدہ سکھائیں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے, ختم نبوت کیوں ضروری ہے, جنت جہنم کیا ہے, دجال کیا ہے, قرب قیامت کے اندر نشانیاں کیا. اس قسم کے اس میں ٹاپکس ہوں, موضوعات ہوں جو 6 ہفتے میں بچوں کے اندر اڈیل دیا جائے, بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دی جائیں کہ 6 ہفتے کے اندر بچہ جو ہے نا اسلام کی ضروری باتوں سے واقف ہو جائے. کتنا اچھا ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے لیے ایک فکر چاہیے, اور فکر اسی کی تو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمارے فکر کے اندر کجی نہ آ جائے جو کہ آج کل آ چکی ہے. یا اللہ ہمارے فکر کا ڈائریکشن یا اللہ صحیح رکھنا میرے اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن, میں نے سورۃ کہف کا پوچھنا تھا. میں سورۃ کہف جو ہے وہ 4 حصوں میں پڑھتی ہوں, ٹیوزڈے اور نہیں ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اور فرائیڈے. جب میرے جو پنسورے میں 16 صفحات ہے وہ میں پوری ایک ٹائم نہیں پڑھ سکتی, کیا ایسا میں کر سکتی ہوں؟ جی عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. میری بہن دیکھیں سورہ کہف کے بارے میں افضل بہتر سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جائے. جمعے کا دن جو ہے, جمعرات کا دن جب ختم ہوتا ہے اور رات سے شب جمعہ سے جمعے کا دن شروع ہوتا ہے, تو اس وقت سے لے کے آپ جمعے کا دن جب مکمل ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, تو پورا 24 گھنٹہ مکمل ہو جاتا ہے. تو اس درمیان میں آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیں سورہ کہف کے بارے میں بھی یہ ہے کہ دیکھیں آپ سورہ کہف اگر پورا نہ پڑھ سکیں تو آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں, 1 رکوع 2 رکوع یا شروع کی کچھ رکوع آخر کا 1 رکوع پڑھ لیں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے. بقیہ آپ جب چاہیں سورۃ الکہف پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ختم کرنا چاہتی ہیں 3-4 دن مل کے, کوئی یہ بگ ایشو نہیں ہے. لیکن ہاں جمعے کے دن کوشش کریں کہ سورہ کہف کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے, وہ ثواب اجر حاصل ہو جائے جو سورہ کہف سے متعلق جو بشارت دی گئی ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک نور ایک عطا فرمائیں. تو اللہ کرے کہ وہ فضیلت مجھے, آپ کو, پوری امت کو یہ فضیلت حاصل ہو. تو بلکہ قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کا بھی ایک مستقل عادت بنانی چاہیے. ہر روز جو ہے کہتے ہیں وہ کیسی صبح, وہ کیسا دن ہو جس دن میں ہم نے قرآن مجید نہ پڑھا ہوا. کم از کم 1 رکوع آپ متعین کر لیں کہ چلیں 1 پارہ آپ نہیں پڑھ سکتے, 1 منزل نہیں پڑھ سکتے, 1 سورت نہیں پڑھ سکتے, تو 1 رکوع ضرور پڑھنے کا عادت بنائیں کہ صبح آپ فجر پڑھیں, 1 رکوع پڑھنے مشکل سے 4-5 منٹ لگتا ہے نا سے. کتنے گھنٹے ہم فون میں, کتنے گھنٹے ہم دوستوں سے باتوں میں, سہیلیوں سے باتوں میں, بیک ہوم فون کر کے کئی گھنٹے ہم لگے رہتے ہیں. کیا ہمارے پاس 5 منٹ نہیں صبح کہ اللہ کے کلام سے اپنی دن کی شروعات کریں؟ پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی, پھر ہم کہتے ہیں بچے ڈرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں باہر کا سایہ ہے, پھر ہم کہتے ہیں باہر کے اثرات ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کر دیا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے, امریکہ نے, انڈیا نے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے. فجر ہم نہ پڑھیں, بلیم ہم کسی اور کو دیں. ماں باپ کی عزت ہم نہ کریں, ہم کہتے ہیں جی باہر کے اثرات ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم تبدیل کریں, اپنے آپ کو تبدیل کریں, اپنے گھر سے, اپنے آپ سے شروع کریں. قرآن کی آیت موجود ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم, وہ جماعت, وہ فرد, وہ شخص اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے اور عملی کوشش نہ کرے. ہمارا دین آپ کا ایکشن کا دین ہے.
یہ باتوں کا دین نہیں ہے، کہانیوں کا دین نہیں ہے، یہ ایکشن کا دین۔ بہرحال اللہ کریم یہ دعا میرے حق میں، آپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں ہمیں اللہ اس دعا کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہمیں بچائے۔ اچھا آخر میں ناظرین ایک اعلان کرنا تھا کہ ہمارے ایک مقرر ہیں، اسپیکر ہیں ہمارے علامہ اسماعیل صاحب، ان کی والدہ کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے۔ پچھلی ویک خبر آئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ان مرحومہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، تمام مرحومین کے اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈنسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔